السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے اور سورہ یاسین کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے لگا ہوں اور سورہ یاسین کی فضیلت آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں۔ تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے، کوئی بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یعنی سورہ یاسین جو ہے دنیا بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمائی، یعنی 1000 سال پہلے۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کے 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں، یعنی کہ 25 سے 30 ارب سال اور اس کے ساتھ 1000 سال اور ملا دیں تو سورہ یاسین کو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت فرمایا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس وقت نہ جبرائیل علیہ السلام تھے، نہ میکائیل علیہ السلام تھے، نہ اسرافیل علیہ السلام تھے، یہاں تک کہ کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور اگر دل آدمی کا نکال دیا جائے تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس بات سے بھی آپ سورہ یاسین کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دل جو ہے انسان کے جسم کا بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے، اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سورہ یاسین میں یہ 3 آیتیں موجود ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ صرف ان 3 سطروں کی وجہ سے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو چلیے دوستو، اب میں اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی کو، اس کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، یعنی جیسا کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتا ہے تو وہ کبھی اسے لال کہہ کر پکارتی ہے، کبھی مکھن کہہ کر پکارتی ہے، کبھی چاند کا ٹکڑا کہہ کر پکارتی ہے۔ محبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنے بچے کو کوئی اسلم یا اکرم کہہ کر نہیں پکارتا، بلکہ اس کو کبھی لال، کبھی مکھن، کبھی چاند، اس طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نام رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میرے 10 نام رکھے، جن میں سے ایک نام یاسین ہے۔ تو دوستو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زمین و آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم آپ میرے رسول ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سامنے تھے، اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو یاسین والقرآن الحکیم انہ لمن المرسلین اللہ تعالیٰ پھر اس طرح فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی آپ میرے رسول ہیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہوا کو ان کے قبضے میں کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا گیا، حتیٰ کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے جو کسی کے لیے نہیں، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ قیامت تک رہے گا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اسی طرح لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، اسی طرح تو ہر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا نام آیا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ آپ کا نام بھی شامل رہے گا۔ اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا بیلنس برقرار کیا ہے کہ اللہ کے حروف بھی 4 ہیں
اور اللہ کے نام میں بھی حرف 4 ہیں اور محمد کے نام میں بھی حرف 4 ہیں۔ اللہ کے نام کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد کے نام کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو دوستو ویسے تو سورہ یاسین کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی مرنے کی حالت میں ہو یعنی حالت نزا میں ہو تو اس کے سامنے اگر آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کی جان کنی میں آسانی ہو جاتی ہے، یعنی اس کی روح آسانی سے پرواز کر جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اگر آپ بیمار کے پاس اس سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کشائش رزق کی خاطر اس سورہ کی تلاوت کریں گے یعنی رزق میں برکت کے لیے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سورت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نیز بزرگان دین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سورہ کو روزانہ پڑھنے سے آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی بلکہ قبول ہو جائے گی۔ اور دوستو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے سارا دن آپ کا اچھا گزرے گا اور سارے دن کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ کامیابی آپ کو اس میں ملے گی۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیا کیجئے، اور اگر آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور دوستو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا تعلق کون سے ملک سے ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو بھی کمنٹس میں بتا دیجئے، اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے، کیونکہ دوستو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی میرے 1300 سبسکرائبر یعنی 1300 سبسکرائبر اوپر ہو چکے ہیں، تو ان میں سے کتنوں کا تعلق انڈیا سے ہے اور کتنوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔